السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے۔ لیکن دبئی جی سی سی کے لیے یہ خبر رہے گی جو کہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے، جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، آنکھیں رونگٹے ٹھہرا دینے والا واقعہ ہے، جو اس صدی میں ہم تو جب سے ہوش سنبھالے جب سے نہیں سنے نہ دیکھے۔ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی دکھا رہے ہیں، ایسی ہو رہی ہے کہ یہ دیکھ کر بھی ہم کو اگرچہ ابھی بھی نہیں سیکھے اور سبق حاصل نہیں کرے تو یہ ہمارے لیے افسوس دہ ہے، اور بعد میں پچھتانے کا بھی ہم کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دبئی میں جو بارش پڑی تھی، جو طوفان آیا تھا، جو سیلاب آیا تھا، جو کئی بلڈنگیں، کئی گاڑییں، کئی گھریں، کئی دکانیں، کئی مالز پورے بہہ کے تار ہو گئی، وہاں کی رہنے والے اتنے پریشان حال ہے جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے جانور بھی پناہ مانگ رہے تھے۔ مامریسی میں بلی کا قصہ سناؤں گا۔ ایک بلی تو ایک گاڑی کا ہینڈل لے کے ٹھہر گئی، ایک گاڑی کا ہینڈل لے کے ٹھہر گئی، جو کہ ایک افسوس دہ بات ہے۔ ایک گاڑی کا ہینڈل لے کر لٹک جانا بولے تو ایک سننے والی بات ہے۔ یہ کبھی ہم نے دنیا میں کبھی نہیں سنا، نہ آج تک سنا، نہ کبھی سنیں گے۔ رہی بات اس کو بچانے کے لیے جس طریقے سے یہ لوگ پانی کی کشتیاں استعمال کر رہی تھی، دبئی کی پولیس، اور جس طریقے سے بہرحال وہ کشتی پانی کی وہاں پہ گئی اور اس کو بچا کر لے کر آ کر صحیح جگہ پہ چھوڑی۔ یعنی انسان تو انسان، حیوان بھی یہ چیز کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی زندگی کے لیے بھٹک رہے ہیں، زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، جو کہ ایک افسوس دہ بات ہے۔ ان سارے چیزوں کے باوجود پانی، بارش کسی طریقے سے تھمنے کے بعد کسی طریقے سے پانی کو کم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ پانی کو نکالا جا رہا ہے تاکہ عام زندگی جو اس وقت وہاں پہ پریشان حال ہے وہ پریشانی ختم ہو سکے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، پانی کو جیسا نکالنے کی کوشش کیے، ایک ایسے جو دجال کی شکل میں کہوں گا میں، ایسے زہریلے کیڑے، اور ایک تو بہت بڑا کیڑا جو ایک انسان سے بھی زیادہ لمبا پورا، یعنی ایک دیکھنے کیڑا زمین پہ تیرتا ہوا پانی بارش کے اندر، وہ کیڑا نکلا، جیسا وہ نکلا ساری دنیا کی زینت بن گیا ہو، ساری دنیا کے چرچے میں آ گیا ہو۔ یہ وہاں کے ٹیلی ویژن چینلیں جو بھی چالو ہے وہ دیکھ کر اتنے حیران ہیں، اور جہاں جہاں پر پانی رکا ہے، پانی کو نکالے ہیں، وہاں پہ اتنے کیڑے نکل رہے ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں، اور اگرچہ وہ ایک کیڑا اگرچہ ڈسا انسان کو تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب اس چیزوں سے بچے تو کیسے بچے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ جو لعنت بھیج دیا کسی کے اوپر، اللہ لعنت جو بولتے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے۔ یہ اس کو کیوں ہوا یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے، بجا جانتے، ہم بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ وہ سوچ بھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ وہ سمجھ بھی رکھتے ہیں، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو تو یہ بتانا اور بولنا تو بہت ضروری ہے، اور جس طریقے سے جو ہو رہا ہے ابھی، اس کے اوپر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہاں پہ حفاظت فرمائے، کیونکہ وہاں پہ مقیمین بھی ہے، مواطنین بھی ہے، دنیا کے لوگ رہتے ہیں۔ کسی طریقے سے ان حادثوں سے ان لوگوں کی زندگی بچ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے،
اور وہ لوگوں کو اس مشکل گھڑی سے باہر نکالے۔ کرتا کوئی یہ بھرنا کسی اور کو پڑتا ہے، اور اس کا آپ لوگوں کو معلوم ہے سیدھا سیدھا جو ہے سو کس چیز کی وجہ سے یہ آفتیں آئی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم، وہاں پہ ان کا شہر ہے، وہاں پہ وہ گھومے پھرے سوئے، تو یہ چیز کیسا برداشت کریں گے؟ یہ چیز کیسے برداشت کریں گے؟ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، حال حال میں اس کی اوپننگ سرمنی ہوئی تھی، اس دن سے ہم کو یقین تھا کہ یہ اللہ کی کیسی چماٹ پڑے گی اس کو، کیونکہ ساری دنیا سمجھاتے رہی، تمام جی سی سی کے ممالک بولتے رہے، لیکن اس کے کانوں میں کچھ اور تھا۔ اب جو کیڑے نکل رہے ہیں، شاید ہو سکتا وہ کیڑا گھس گیا تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے اور فکر بھی کر رہا ہے۔ اب نیچے جو ہے سو پاؤں میں منڈی ڈال لے کے بیٹھا ہے کہ اس کا حل کیسا کیا جائے، اس کا حل کیسا نکالا جائے، اور اس مشکل گھڑی سے باہر کیسا نکلے۔ تو اس کمبخت کو یہی کہوں گا میں، اللہ سے توبہ اللہ کر، اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ مانگ، اللہ سے پناہ مانگ، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے کو معاف نہیں کریں گے یہ چیزیں، یہ تو شروعات ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، نہ اس سے تو بچ سکتا، نہ اس سے تو اپنے شاپ کو بچا سکتا، اور یہ چیزیں ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ چیزیں ہوتے بھی رہیں گے، اور تیرے کو یہ بھگتنا بھی پڑے گا۔ اب وہ جو کیڑا ہے، یہ کیڑے کے بچے کروڑوں میں ہیں بھئی، کیسا چل رہے ہیں وہ لوگ معلوم، اور اس کے اگرچہ وہ چیز دیکھیے، اگرچہ تو آنکھیں رونگٹے ٹھٹ جا رہے ہیں بھئی، کیونکہ اتنے زہریلے کیڑے ہیں کہتے وہ کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اب وہاں کی عوام ڈر و خوف کے ماحول میں نہیں آنا بول کے کسی حد تک اس کو دبایا جا رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیج چکے ہیں۔ لعنت بھیجنے کی وجہ یہ ہے، اب یہ کچھ دعاؤں کی وجہ سے اس طوفان تو رکا ہے، لیکن یہ چیزیں نکلے ہیں، یہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں تباہ و تاراز ہونے کے دہانے پہ ہے، اور ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب انہوں صرف ان کی توبہ، ان کی گناہوں کے جو توبہ ہے وہی بچا سکتی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دعا کریے دبئی کی ساری عوام کے لیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور یہ مشکل گھڑی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، کیونکہ وہاں پہ لاکھوں اجانب بھی ہیں، اور معتنین کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اس لیے اللہ ان کو معاف کرے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔